امام عالی مقام نے کربلا میں اپنی اولادوں کے، اپنے عزیز و اقارب کے نذرانے پیش کیے اور اس میں بھی ثابت قدم رہے، سرخرو رہے۔ آپ نے ہر قسم کی ابتلاء و آزمائش جو ہو سکتی تھی اس کربلا کے سفر میں اور 10ویں محرم الحرام تک آپ نے وہ برداشت کی اور دل سے قبول کیا اور اس کو بغیر کسی پریشانی کے اس کا مقابلہ کیا۔ یہ ایک پوری جو داستان ہے کرب و بلا کی، اس کے پیچھے ہمیں عشق خداوندی نظر آتا ہے کہ جب بالکل واضح اور سامنے آپ کو موت نظر آ رہی ہو اور آپ موت کی طرف جا رہے ہوں، موت کو گلے لگانے کے لیے آپ اس طرف سفر کر رہے ہوں، تو پھر یہ اللہ کی ذات کے ساتھ عشق کے علاوہ اور کوئی چیز انسان کو اس طرف راغب نہیں کرتی۔ اسی لیے امام عالی مقام نے حالت سجدہ میں اپنا سر کٹایا، حالت سجدہ میں، کہ میرا رب مجھ سے اس طرح ملے اور میں رب کی بارگاہ میں اس طرح جاؤں کہ اس کی ذات کو سجدہ کرتے ہوئے دنیا کے تمام ان جابر حکمرانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عملاً ثابت کر کے جاؤں کہ میری زندگی کا آخری عمل بھی تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا تھا، میری زندگی کا آخری عمل بھی تیری بارگاہ میں جھکنا تھا۔ اس لیے وہ علامہ نے فرمایا نا کہ ضبط خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ عشق کی داستان ہے، کربلا کی داستان، یہ محبت خدا کی داستان ہے، یہ محبت دین کی داستان ہے، یہ حفاظت دین کی داستان ہے، یہ سیرت مصطفیٰ کی حفاظت کی داستان ہے، اور اسلام کو اپنی اصلی حالت میں اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی بات ہے۔ یہ کربلا کی بات، کربلا کی داستان۔ اس لیے یہ وہی کر سکتا تھا جو اللہ کی ذات کا عاشق ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ عشق ہو۔ یہ وہی کر سکتا تھا جو سواری کے باوجود 25 حج اپنی زندگی میں، 56 سال کی عمر حضرت امام عالی مقام 25 حج جو ہے وہ اپنی زندگی میں پیادہ کیے، پیدل چل کے کیے، اور رزق کی فراوانی ہونے کے باوجود روزہ رکھا کرتے تھے۔